السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ بہت بہت شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں۔ آئیے کچھ باتیں آپ سے آج بھی کروں تاکہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر سنتے ہوں گے تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بات کسی کی بھی بات اگر سنے اور اگر اچھی لگے تو ضرور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تمام لوگوں کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے، تمام حضرات کے لیے بس آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ انا عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر۔ دارمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، جوا کھیلنے والا، احسان جتانے والا اور شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ معزز و مکرم، ہم اور آپ سبھی سمجھتے ہیں کہ شراب وہ حرام ہے، اور حرام کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ہماری قوت، ہماری طاقت، ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں سب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو بتائیے کہ ہم اور آپ اگر چیز کے عادی ہیں، یا ہمارے گھر میں کوئی عادی ہے، یا ہمارے معاشرے میں کوئی ہے، تو ایک تو اپنے اوپر وہ نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے اوپر خود پہ وہ جرم کر رہا ہے ایک طریقے سے۔ اور جرم ایسا نہیں، بلکہ اگر کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے تو 1 لاکھ 2 لاکھ کی بات نہیں، بلکہ نہ معلوم کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، کتنی محنت کی کمائی ہوئی رقم جو ہے ہماری اور آپ کی خرچ ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ صحیح نہیں ہو پاتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو اپنے جسم کے اوپر، اپنے قوت اور طاقت کے اوپر جسم کو اللہ رب العزت نے اتنا بہترین طریقے سے بنایا ہے، اس پہ ہم اگر جرم کریں تو قصور کس کا ہے، ہمارا یا کسی اور کا؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو۔ اگر ہم لوگ اچھے طریقے سے سوچیں گے تو یقین ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم اپنے اوپر ہی جرم کر رہے ہیں، کسی دوسرے کے اوپر نہیں جرم کر رہے ہیں۔ کوئی دوسرا انسان نہیں ہے جس کے اوپر ہم جرم کر رہے ہیں، کسی دوسرے کے اوپر ہم جرم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے اوپر جرم کر رہے ہیں۔ اور اس سے صرف انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی برباد ہوں گا یا میں ہی پریشان ہوں گا۔ نہیں میرے بھائی، نہیں۔ آپ کی وجہ سے آپ کے بچے، آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان، آپ کی وجہ سے آپ کے بہن بھائی، آپ کی وجہ سے اگر ماں باپ ہے تو ماں باپ کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، اندازہ بھی لگایا ہے کبھی آپ نے؟ ہم نے اندازہ لگایا کبھی ہمارے ماں باپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اولاد جو ہے ہماری کتنی محبت ہم سے کرتی ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اور آپ۔ بس ہم اور آپ کس قدر اولاد سے محبت کرتے ہیں، اسی اندازے میں ہم اور آپ لگائیں گے کہ ہم اپنے اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ تو اسی کو ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ سوچنے لگے، سمجھنے لگے کہ اگر باپ کا سایہ کسی کے سر سے ہٹ جاتا ہے، کسی کے سر سے اتر جاتا ہے، تو بتائیے اس کا حال کیا ہوتا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، اس کے دل کیا گزرتا ہوگا۔ یہ کبھی ہم اور آپ سوچتے ہیں؟ اگر اس چیز میں ملوث ہیں، اس چیز میں اگر محو ہو چکے ہیں تو خدا را توبہ کیجئے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت دی ہے آنکھ کان جسم و جسمانیت کی نعمت دی ہے. اس نعمت کو ہم اس طریقے سے برباد نہیں کریں. ہم اگر اچھائی کرتے ہیں بھلائی کرتے ہیں تو ہم آخرت میں امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا معاملہ کرے گا. لیکن ہم اپنے جسم پہ ہم اپنے بچوں پہ اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں یا کوئی جرم کرتے ہیں تو بتائیے اس کا جو نقصان ہے وہ کس کو بھگتنا پڑے گا, کون اس کا نقصان اٹھائے گا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس چیزوں سے بچے. جس چیز کے لیے ہم خواہش کرتے ہیں, جس چیز کے لیے ہم دعا کرواتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جہنم سے بچا, جنت میں داخلہ فرما, جنت عطا فرما, جنت جہنم سے بچا, جنت میں ہمیں نصیب فرما. لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, پھر بھی ہم اس باتوں پہ عمل نہیں کرتے کہ شراب کا یہ نقصان ہے, شراب پینے سے یہ باتیں ہوتی ہے, شراب پینے سے یہ نقصان ہوتا ہے, شراب پینے سے اس بیماری میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں, عادی ہو جاتے ہیں. اور پھر بھی اس جگہ کے لیے جہاں کے لیے ہم التجا کرتے ہیں, رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, تمنا کرتے ہیں, دوسروں سے دعا کرواتے ہیں. لیکن اگر وہیں ہمیں داخلہ نہیں ملا تو بتائیے وہاں کی رسوائی کتنی بڑی ہوگی. یہاں تو چند لوگ دیکھیں گے, گاؤں والے دیکھیں گے, شہر والے دیکھیں گے, لیکن وہاں پوری دنیا ہوگی. ہمیں اور اندازہ کرنا چاہیے, ہمیں اور اندازہ کرنا چاہیے. خدا را اپنے آپ کو بھی بچیں اور اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے اولادوں کے لیے, اپنے خیش و قریب کے لیے بھی سوچیں کہ اس کے دل کیا گزرتا ہوگا. وہ اگر سنتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے, کیا سوچتے ہوں گے, کیا سمجھتے ہوں گے. خدا را اپنے کے لیے بھی اور اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے اولادوں کے لیے ضرور سوچیں. رب بارگاہ بے کس پناہ دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی اس بری عادت سے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں اگر ہم اور آپ توبہ کرتے ہیں, رب قدیر غفور رحیم ہے, رب قدیر معاف کرنے والا, بخشنے والا ہے. آپ توبہ کر کے دیکھیں, ایک مرتبہ نہیں, ہزاروں مرتبہ توبہ کریں گے, یقیناً تبارک و تعالی ایک دن بخش دے گا, ایک دن معاف کر دے گا. اور جو آپ کی یا ہماری کسی کی بھی عادت ہے, اس عادت سے آپ باز آ جائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری باتوں کو سن کے ضرور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا اور اپنے دوستوں ضرور پہنچائیے گا. اللہ رب العزت تمام لوگوں کو عافیت سے رکھے اور تمام لوگوں کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.